وقت میرے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. آپ کا بہت شکریہ فیصل شاہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور اس وقت ظاہر ہے پاکستان بڑے محاذ پر ہے اور ہم دعا گو ہیں اپنی افواج کے لیے کہ اللہ پاک انہیں کامیابی عطا کرے. لیکن ہم یہ ذرا جاننا چاہتے ہیں اب تک جو پاکستان نے جن انسٹالیشن کو نشانہ بنایا ہے, خاص طور پہ میں جاننا چاہوں گی جو ان کا S-400 سسٹم ہے جس کی مالیت تقریباً $1.5 بلین ہے, اس کی تباہی بڑا سیٹ بیک ہے. یہ کیا سسٹم تھا اور کتنا بڑی اچیومنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف مجھے پروگرام میں لینے کا. آپ کا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم اس امتحان میں ابھی تک سرخرو ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. دیکھیے پاکستان نے جواب دینے کا کہا تھا, جواب دے دیا, اور جواب ہم نے پھر انٹرنیشنل نارمز اور لاز کے اندر رہتے ہوئے دیا ہے. تمام ملٹری انسٹالیشنز کو ہم نے اٹیک کیا ہے, کسی سول انفراسٹرکچر کو نہیں کیا ہے, کسی سولین کو اٹیک نہیں کیا. تو یہ فرق ہے پاکستان اور انڈیا میں, موریلٹی. دوسری چیز آپ نے S-400 کی بات کی, تو S-400 ایک بڑا ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, رشین میڈ ہے, اور اس وقت دنیا میں اس کی بہت مانگ ہے اور یہ بڑا مہنگا سسٹم ہوتا ہے. اس میں میسائلز ہوتے ہیں, ریڈار ہوتا ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سیٹ اپ ہوتا ہے, اور یہ آنے والے میزائلز اور جہازوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور پھر یہ میزائلز فائر ہوتے ہیں اور جا کے ان کو ایئر میں ہی ڈسٹروائے کرتے ہیں. یہ بڑا پوٹنٹ سسٹم ہے, اور اس سسٹم کے لیے انڈیا کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے رشیا سے لینے کے لیے, اور یہ انہوں نے جب لیا تو اس کے بعد یہ اس پہ بہت فخر کرتے تھے, جیسے کہ یہ رافیل پہ فخر کرتے تھے, جیسے کہ یہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر اور نیوکلیر سبمرینز پہ فخر کرتے تھے. تو وہ فخر پھر آج ایک دفعہ دوبارہ پاکستان ایئر فورس نے توڑ دیا ہے, اس کو ڈینٹ کر دیا ہے, اور یقیناً انڈین گورنمنٹ ایک بار پھر اور انڈین آرم فورسز بھی اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہوں گے, کیونکہ ان کا پیسہ خرچ کر کے انہوں نے اتنے مہنگے ایکوپمنٹ دنیا کی مختلف مارکیٹوں سے اٹھائے ہیں, اور وہ سارے کے سارے ایکوپمنٹ پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, پاکستان آرمی تینوں اپنے اپنے بساط کے مطابق ان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, وہ گرا رہے ہیں, ان کو تباہ کر رہے ہیں اور ناکارہ بنا رہے ہیں. بالکل آپ نے کہا کہ ہاں جی یس اشفاق پلیز. اچھا ایڈمرل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ رات کو ٹیلی گراف کی جو سٹوری تھی اس کے اوپر بھی کافی ری ایکشن سامنے آ رہا تھا. ظاہر ہے انڈیا کئی محاذ ہمارے خلاف کھول رہا ہے, تو ان کا ایک کیریئر اسٹرائک گروپ جو ہے وہ بھی ادھر پاکستان کی کراچی کی پورٹ سے کچھ تقریباً 400 میل کے فاصلے پہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اسٹریٹجکلی کس طریقے سے پاکستان اس کو ڈیل کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایئر کرافٹ کیریئر ہے, پورا اسٹرائک گروپ ہے, تو اس کے ساتھ ڈسٹرائرز بھی ہوں گے, اس کے ساتھ پھر آپ کے فریگیٹس بھی ہوں گی, کاربیٹس بھی ہوں گی, ان کی نیوکلیر سبز بھی ہو سکتی ہیں. تو اب انڈیا تو ظاہر ہے کہ وہ خفت مٹانے کے لیے کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, تو وہاں پر ایٹ دیٹ فرنٹ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن؟ جی تھوڑی سی مزیدار کہانی ہے, تھوڑا سنیے گا اس کو. مجھے آپ کی مسکراہٹ سے اندازہ ہو گیا تھا. جی میں رات سے ایکچولی لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں, اور آپ کے ماشاءاللہ چینل کیونکہ زیادہ دیکھا جاتا ہے تو اس کے توسط سے مجھے زیادہ امید ہے کہ زیادہ لوگ اس کو سمجھیں گے. دیکھیے ٹیلی گراف کی جو کہانی ہے وہ ایک اگین فالس پروپیگنڈا اور فیک نیوز کا تسلسل ہے. ایک تو انڈین رائٹر نے اس کو لکھا ہے, اور جس ٹائم پہ اس نے یہ پبلش کیا ہے غلط فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, تو یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فیک کس طرح سے. اس میں 3 غلط فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی 300 سے 400 میل کے فاصلے پہ ان کا پیری بیڑا موجود ہے. جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ تقریباً 500 میل سے بھی دور ہے کراچی سے یا ہماری کوسٹ سے. اب آپ اگر میل جو سی مائل ہے یا ناٹیکل مائل ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو 1.8 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو کلومیٹرز نکل آتے ہیں. تو یہ تقریباً 900 کلومیٹر دور ہے پاکستان سے, 900 کلومیٹر. اچھا اس کو وہاں پہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہے, اور اس وقت جو ٹینشن ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں اس میں اس کا یہاں پہ ہونا بالکل بنتا ہے. نیوی ہے, اس نے سی پہ ہی ہونا ہے, اس نے ہاربر پہ تو نہیں کھڑے ہونا. Is it part of routine? Like routine میں ان کی پوزیشن یہی ہوتی ہے؟
جی مطلب یہ انٹرنیشنل واٹر ہے، اس میں کوئی بھی آ جا سکتا ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ شاید ٹیلی گراف کی نیوز کی وجہ سے ہماری یہاں تھوڑی سی ایڈمرل صاحب میرا اس میں کوشچن یہ تھا، میں رات کو آپ کا تجزیہ بھی دیکھ رہا تھا، آپ کی بات ہو رہی تھی ادھر ادھر، میرا سوال صرف اس میں یہ تھا اور جو میرا کنسرن تھا آپ اس کو کائنڈلی ایڈریس کیجیے گا، وہ یہ تھا کہ یہ بڑا فاسٹ موونگ ہے، 30 ناٹس کی اس کی اسپیڈ ہے. تو یہ اگر ہم 1 گھنٹے کی بات کریں یا 1.5 گھنٹے کی بات کریں، چند گھنٹوں کی بات کریں تو 150 کلومیٹر دور تک جا سکتا ہے اور 24 گھنٹے میں تو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے. اٹ از ایز فاسٹ ایز دس. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ تو موو تو کر سکتا ہے اینی ویئر. یہ آپ براموس میزائل کی بات کریں یا براموس میزائل 30 ناٹس کی جو سر میں 3 میک سر میں 30 ناٹس 30 ناٹس اچھا جہاز کی بات کر رہا ہوں. اوکے آپ اس کی بات کریں. دیکھیے 30 ناٹس پر آور ہے، 30 ناٹس پر آور ہے تو اس کو 1.8 سے ملٹیپلائی کر لیں تو تقریباً 50 کلومیٹر 51 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ بنتی ہے، جو کہ آپ لینڈ کے حساب سے اندازہ لگائیں تو آپ پتہ چلے گا کتنی تیز اور کتنی کم ہے. جو ٹیلی گراف نے بیسیکلی غلطی کی ہے، اس نے ایک تو یہ غلطی کی ہے کہ یہ کس ڈسٹینس پہ کھڑا ہوا ہے. تو 900 کلومیٹر پہ اگر یہ کھڑا ہوا ہے اور 450 کلومیٹر کا اس کے اوپر ویپن ہے، جس کو ٹیلی گراف نے کہا ہے کہ 500 میل رینج ہے اس ویپن کی، جو کہ غلط ہے. اس کی رینج 450 کلومیٹر. اگر آپ 450 کلومیٹر کو 1.8 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ تقریباً 200 میل بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بحری بیڑے کو آگے آنا پڑے گا اپنے میزائل کو لانچ کرنے کے، اور وہ آگے آئے گا تو اس کو بیچ میں پاکستان نیوی ملے گی، اس کو فری پیسج نہیں ملے گا. ٹیلی گراف کی تیسری غلطی یہ ہے کہ اس نے انڈین نیوی کی ڈپلائمنٹ تو بتا دی اور اس نے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان نیوی تو اس ایکویشن میں کہیں موجود ہی نہیں. وہ تو شاید اپنے گھر میں بیٹھی ہے، شپس کو تالا لگا کے گھر چھٹی پہ چلے گئے کے بعد سے سی میں. اچھا ایک اور چیز آپ نے میرے میں بھی سنا ہوگا، میں آپ کی توجہ سے ایک دفعہ پھر اس کو دہرا دیتا ہوں ناظرین کے لیے، کہ دیکھیے سی پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو